یہ جتنے صوفیاء کرام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا، وہ یہی کرنے آتے ہیں کہ اخلاق باطنہ کی درست، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ایک بنیادی مقصد تھا تزکیہ، اعمال اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ تو یہ حضرات ان انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے اخلاق میں سے ان گندگیوں کو نکال دیں۔ اور یہ اخلاق باطنہ جو ہے در حقیقت ان کی مثال بیماری کی، جیسے انسان کے جسم میں بیماری لگ جاتی ہے، بخار ہو گیا، کسی شخص کو کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، دمے کی تکلیف ہے، شگر کی تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ ہزاروں بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اخلاق باطنہ کے اندر جو فساد آتا ہے یہ بھی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری، اور اس روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں صوفیاء کرام۔ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے باقاعدہ ایک علم ہوتا ہے کہ آدمی طب کا علم حاصل کرے اور اس کے بعد کسی معالج کے ساتھ رہ کر کام کرے تو وہ اس کو ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے اور پھر اس کی دوا تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح یہ باطنی جو بیماریاں، حسد کی بیماری لگ گئی ہے، ریا کی بیماری لگ گئی ہے، بغض کی بیماری لگ گئی ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں، ان کی پہچان جسمانی ڈاکٹر کو نہیں ہوتی، اس کی پہچان ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کو جس نے یہ روحانی علاج خود اپنا کرایا ہو کسی سے، اور اس روحانی علاج کرنے کا فن اور علم حاصل کیا ہو کسی، تو اس کو پتا لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر تکبر کی بیماری ہے، اس میں نہیں، وہ پھر اس کا علاج بتاتا ہے کہ اس بیماری کا کیا علاج، یہ ہے بتانے والا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں عرف عام میں لوگ اس کو پیر کہہ لو، شیخ کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، مرشد کہہ لو، یہ مختلف قسم کے نام ہیں، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ روحانی علاج کرنے والا ہے۔ یہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اور ان کا علاج تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرو، یہ علاج کرو، اس سے یہ فائدہ ہو۔ یہ ہے اصل حقیقت پیری مریدی، اور روحانی علاج اصل میں یہ ہے۔ آج کل پتہ نہیں لوگوں نے روحانی علاج نام رکھ لیا یہ عملیات کا اور تعویذ گنڈوں کا، کہ بہت بورڈ لگے رہتے ہیں جگہ جگہ روحانی علاج کرنے والے، تو وہ روحانی علاج پتہ نہیں کس لیے نام رکھ لیا اس تعویذ گنڈوں پر عملیات کرنے کا۔ حقیقت میں روحانی علاج یہ ہے کہ روح کو لگی ہوئی بیماریاں یہ کیسے دور ہو اور اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بتاتا ہے کون؟ یہ روحانی علاج کرنے والا، جس کو آپ اردو میں پیر کہہ لیجیے، مرشد کہہ لیجیے، شیخ کہہ لیجیے، جو چاہے کہہ لیجیے۔ اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دین کے پہنچنے کا یہی طریقہ چلا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا روحانی علاج کیا، اور اس روحانی علاج کا اس طرح کیا کہ ایسے مکمل انسان بنا دیے کہ روئے زمین میں ان کی نظیریں نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد، ایسے مکمل وہ لوگ جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی آگ بھری ہوئی، مرغی کے بچے کے خاطر 40 سال جنگ کرنے کو تیار زمانے جاہلیت کے اندر۔ ایک مرغی کا بچہ کسی کا وہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا، کوئی پودے کے کچھ پتے کھا لیے تو دوسرے برابر کا جو آدمی تھا جس کے پتے کھائے تھے وہ غصے میں آ کے لپک پڑا مالک کے اوپر، وہ تمہاری مرغی نے میرے پتے کھا لی۔ آپس میں تکرار ہوئی، تکرار کے اندر ہاتھا پائی تقدامت آ گئی، ہاتھا پائی کے بعد ڈنڈے اور لاٹیاں نکل آئی، گھر والے نکل آئے، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو پکار لیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ 40 سال مسلسل جنگ جاری، جس کو حرب بسوس کہتے ہیں، بسوس کی جنگ۔ مرغی کے بچے کی خاطر یہ عداوتیں لے کر 40 سال بسر کی جا رہے ہیں کہ باپ مرتا تھا تو بیٹے کو یہ وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر کام کر لینا لیکن میرے دشمنوں کو مت بخش اور یہ جنگ مت بند کرنا، جنگ جاری رکھ۔ تو جن کے دلوں میں بغض و عداوت کی یہ آگ سلگ رہی تھی ان کا تزکیہ فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، حضرت علی اس کو چڑھ دوڑے اور اس کو اٹھا کر پٹک دیا زمین اور اس کے سینے میں سوار ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، جب اسے دیکھا اور کوئی بس نہیں چلتا تو اٹھا کے وہیں نیچے لیٹے لیٹے حضور حضرت علی کے مبارک پر تھوک دیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جب اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا اسی کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، اب تو اس کو اور سزا دینی چاہیے تھی اور مارنا چاہیے تھا، اس نے یہ گستاخانہ حرکت کی کہ آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ تو علی نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں جو اس کے ساتھ اس کو مار رہا تھا، اس کو گرایا تھا، یہ میں نے اس لیے گرایا تھا کہ میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس لیے سزا دے رہا تھا۔ اب جو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب اگر میں اس کو مارتا تو اپنی ذات کے لیے مارتا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے مارتا، اپنی ذات کے لیے میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، اس بات کو چھوڑ کر۔ یہ اسی قوم کے فرد ہے 40 سال تک بغض و عداوت کی بھٹی میں سلگ رہی تھی اور جس کے 40 سال تک بغض و عداوت کی آگ میں رہ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، اسی قوم کے فرد تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ دل میں ایک ترازو لگا دی کہ کس جگہ ماروں کس جگہ نہ ماروں، کہاں ہاتھ اٹھاؤں کہاں نہ اٹھاؤں، اپنا معاملہ آ جائے تو چھوڑ کر الگ ہو۔ یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اخلاق۔
جو درست فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک صحابی اس کا پیکر، ایک ایک صحابی اس کا نمونہ. تو یہ اخلاق کی تربیت آپ نے صحابہ کرام کی فرمائی. صحابہ کرام نے تابعین کی، تابعین نے طبع تابعین، اور طبع تابعین نے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلا آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی کسی معالج سے رجوع، لیکن پہلے اس کو دل میں اہمیت تو پیدا ہو کہ بھائی میرے اخلاق کی درستی بھی میرا کوئی کام ہے. یہ بیماری جو مجھے گھن کی طرح کھا رہی ہے یہ کہیں مجھے تباہ اور برباد نہ کر دے. جب یہ دل میں احساس اہمیت کا پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی اللہ والے سے انسان رجوع کرتا ہے اور پھر اپنی اس کی اصلاح کرا، تو اس کے نتیجے میں یہ اخلاق درست ہو جائے. تو امید ہے کہ اس بات کچھ اس درجے میں واضح ہوئی ہوگی کہ یہ ہے تصوف. اسی کا نام تصوف کہہ لو، اس کو اخلاق کہہ لو، اس کو احسان کہہ لو، اس کو طریقت کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، لیکن یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ایک اہم ترین لازمہ ہے جس کے بغیر حقیقت میں دین مکمل ہو نہیں.